السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناولسٹک چاہتوں کا سفر ایپیسوڈ نمبر 16۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم اتنی جلدی مت دکھاؤ، پر تمہیں تو بہت جلدی ہو رہی تھی نا۔ ہو گئی خوش اب اپنی بے عزتی کروا کے؟ اب کیا کرو گی آگے؟ سہرش نے رامین کو باتیں سناتے ہوئے کہا۔ رامین نے پوری بات سہرش کو بتائی تھی، جس کے جواب میں سہرش نے رامین کو ٹھیک ٹھاک سنائی تھی۔ ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ ابھی کون سا ہمارا پلان ختم ہو گیا ہے؟ پلان تو اب شروع ہوگا، رامین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھو رامین، تم جیسا اشر کو سمجھ رہی ہو نا، وہ ویسا لڑکا نہیں ہے۔ وہ بہت شریف اور عزت دار گھرانے کا لڑکا ہے۔ وہ تمہاری ان ڈرامے بازیوں میں نہیں آئے گا، سہرش نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اگر پتھر پر بھی مسلسل قطرہ قطرہ پانی گرتا رہے نا تو پتھر بھی پگھل جاتا ہے۔ یہ تو پھر اشر حیات ہے، کب تک مجھ سے دور بھاگے گا؟ تم دیکھنا، ایک دن آئے گا اشر مجھے خود پرپوز کرے گا، رامین نے کانفیڈنس سے کہا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں وہ مشورہ دے کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ تم نے تو ہوا ہی بنا لیا۔ چھوڑ دو، جانے دو، اگر وہ نہیں راضی ہو رہا تو، سہرش نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تم کیوں ٹینشن لے رہی ہو مائی ڈیئر فرینڈ؟ میں نے کہا نا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی، تم بس تھوڑا سا انتظار کرو، رامین نے اسے بہلاتے ہوئے کہا۔ سہرش نے اس کی بات سن کر تعصب میں سر ہلایا تھا۔ رامین کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اس بات کا سہرش کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں فائنل سیمسٹر کے پیپرز شروع ہو چکے تھے، سب اپنے اپنے پیپرز میں مصروف ہو گئے تھے۔ رامین نے بھی کچھ دنوں کے لیے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اس نے بالکل اشر سے بات کرنی چھوڑ دی تھی۔ وہ اب بھی یونیورسٹی ڈیسنٹ ڈریسنگ کر کے آ رہی تھی۔ دوسری طرف اشر نے جب اس کی طرف سے خاموشی دیکھی تو اس نے بھی سکون کا سانس لیا اور امتحان کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ ان لوگوں کے ایگزامز ختم ہوئے اور ایگزامز ختم ہونے کے کچھ دن کے بعد ان کی چھٹیاں شروع ہونی تھی۔ لیکن چھٹیوں سے پہلے ان کے ڈپارٹمنٹ میں ایک ٹرپ کا پلان رکھا گیا۔ سبھی اس ٹرپ کا سن کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے۔ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان لوگوں کا 2 دن کا مری کا پلان تھا۔ رامین کے ڈپارٹمنٹ میں سے سبھی اس ٹرپ پر جانے کو تیار تھے، سوائے اشر کے۔ ایک تو اسے اپنی جاب پر سے چھٹی نہیں ملتی، دوسرا اسے یہ سب فضول خرچ بھی لگ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کنجوس تھا، لیکن وہ بہت سوچ سمجھ کر پیسے خرچ کرتا تھا۔ اسے اپنے گھر کے اخراجات بھی دیکھنے تھے۔ لیکن پھر کچھ دوستوں کے انسسٹ کرنے اور کچھ اس کی ماں کے سمجھانے پر وہ ٹرپ پر جانے پر راضی ہو گیا تھا۔ 2 دن بعد ان کو مری کے لیے نکلنا تھا۔ اگلی قسط جلد۔